حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی دنیا کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے اور آخرت کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ حسد چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، یہ دونوں طریقے سے خطرناک ہے۔ یہ انسان کے دل کو بے آباد کر دیتا ہے۔ اگر میں سیدھے سیدھے اور صاف لفظوں میں کہوں، یہ انسان کو انسانی صفت سے نکال کر درندہ صفت انسان بنا دیتا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ حسد کی آگ میں نہ جانے کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے سلسلے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو حسد سے محفوظ رہنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتے رہیں، ان کو اپنے سینوں میں جگہ دیتے رہیں، اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے معطر کریں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا گہوارہ بنا لیں، تو پھر ہم حسد سے بھی بچ جائیں گے، تکبر سے بھی بچ جائیں گے، انا سے بھی بچ جائیں گے۔ اگر کسی بڑے سے بڑے عالم دین کے اندر بھی تکبر آ گیا، حسد آ گیا، تو اس کے علم دین کا بھی بیڑا غرق، اس کی دنیا بھی تباہ اور اس کی آخرت بھی تباہ۔ تو ہر انسان کو، ہر صاحب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اندر توجہ مرکوز کرے، وہ اپنے اندر دیکھتا رہے، بارے دیگر وہ سوچے، وہ خیال اپنا باندھے کہ کہیں میں باطنی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہو چکا۔ اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کچھ ماہ بعد پورے باڈی ٹیسٹ کرواتے ہیں، اپنی پوری باڈی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم کسی مرض میں مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ ذرا سی بھی کوئی پریشانی ہو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور طبی مشورہ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو لوگ فکر مند ہیں اپنی جان کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، وہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر انسان اپنی زندگی کے بارے میں اتنا فکر مند ہے تو اپنی آخرت کے بارے میں بھی تو فکر مند ہونا چاہیے نا۔ تو روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، روحانی بیماریوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ جتنی جلدی آپ روحانی بیماری کی تشخیص کریں گے، علاج اتنا جلدی ممکن ہوگا، اور علاج ہوگا تو پھر اللہ کے فضل سے ہماری زندگی بھی بہتر گزرے گی اور آخرت میں بھی خوب تر نظارے ہوں گے۔